اور الحمدللہ ہمارے بچے 10-12 لاکھ روپے تک سیلریز لے رہے ہیں جسٹ ڈپلوما ہولڈر 3 ایئرز اسٹڈی آفٹر میٹرک. اس میں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ ہمارے پاس کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, کیمیکل ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس اسپیشلائز. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ بچے وزٹ کریں. اور چونکہ ویونگ ٹیکنالوجی کی اسپیشلائزیشن ہے, اس میں مشینری ہمارے پاس بہت زیادہ ملینس روپیز کی مشینری ہے جس سے بچوں کو 3 سال کے بعد ان کو سفائر, کوہ نور, نشاط کہیں بھی جاب, اور یہ جاب ہم خود دلواتے ہیں. ان کے انٹرویوز یہاں پہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اسپیشلی. السلام علیکم دوستو, ڈیلی آن لائن آفیشیل میں خوش آمدید. میں ہوں رضوان خان. آج گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم کچھ اہم انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے والے ہیں جو خاص کر والدین اور اسٹوڈنٹس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ پرنسپل محمد یونس, وائس پرنسپل شکور عالم اور انجینئر محمد ارشد موجود ہیں. بات بھی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. پرنسپل صاحب بتائیے گا, ٹیکنالوجی کالج میں کون کون سے ڈپلوماز ہو رہے ہیں؟ 10th میں سے فری ہونے والے طلبہ و طالبات کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10th کلاس میں جو ایگزامینیشن میں بچے اپیئر ہو چکے ہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس 3 سالہ ڈپلوما ہے ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی میں, کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور کیمیکل ٹیکنالوجی میں. یہ 36 ماہ کا ڈپلوما ہے, یعنی 3 سالہ ڈپلوما ہے اور FSC کے ایکویولنٹ ہے. یعنی ہمارے بچے جو ہے وہ ڈپلوما کرنے کے بعد جاب بھی بآسانی حاصل کر سکتے ہیں اور فردر اسٹڈیز بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان کی یہ اسٹڈی جو ہے وہ FSC کے ایکویولنٹ شمار کی جاتی ہے. کسی بھی یونیورسٹی میں ان کے لیے مواقع ہیں کہ وہ ایکولی داخلہ لے سکتے ہیں اس میں. جی اب بتائیے گا, جو کلاسز آپ کے اسٹارٹ کریں ان کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر ایک بچہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے ایک ڈپلوما کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا اپورچونیٹیز ہیں اور کیا کیا مواقع اس کو فراہم کیے جا رہے ہیں کالج کی جانب سے, اور جو انتظامیہ ہے وہ کیا تعاون کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ؟ ہمارا اسٹڈیز کا دورانیہ تو وہ جو نارمل جو کالجز میں ہوتا ہے, صبح 8 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں تقریباً, جس میں بچے کو اسٹڈیز کے ہر قسم کے مواقع جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں. تو ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی اسپیشلی ہمارے پاس چونکہ ویونگ ٹیکنالوجی کی اسپیشلائزیشن ہے, اس میں مشینری ہمارے پاس بہت زیادہ ملینس روپیز کی مشینری ہے جس سے بچوں کو ویونگ کے اور مختلف سٹیپس جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی میں ڈپلوما کرنے کے بعد بچے جو پورے پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اسپیشلی فیصل آباد, ملتان اور لاہور کی سفائر انڈسٹری اور بہت اچھی اچھی کمپنیز جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو آن کیمپس آ کے ریکروٹ کر کے لے جاتے ہیں الحمدللہ. جی آج بالکل پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجینئر عثمان ارشد صاحب سے بات کر لیتے ہیں. عثمان صاحب بتائیے گا, کیسے بچوں کو بریف کرتے ہیں آپ؟ اگر ایک بچہ انجینئر بننے کے لیے آتا ہے, کیا کیا مواقع ہیں, کیسے ان کو سکھاتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹائل میں جا کر اپنا ایک نام بنا سکیں؟ السلام علیکم. ٹیکسٹائل میں بچے لیب کے تھرو ساری وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو آگے انڈسٹری میں ہمارے کام آتی ہیں, بچوں کے کام آتی ہیں. لیب میں ہمارے پاس ٹیسٹنگ میں پروسیسنگ, ویونگ, اسپننگ, ہر چیز کی مشینری موجود ہے جہاں سے بچے سیکھ کر انڈسٹری میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں. اور یہ ہماری جو لیبز ہیں الحمدللہ وہ NTU کے اسٹینڈرڈ کی ہیں. بتائیے کہ کتنے سال لگتے ہیں ایک بچے کو ایسوسیٹ انجینئر بننے میں؟ اور اگر ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کیسے اس کو جو ہے لے کر ساتھ چلتے ہیں کہ وہ 3 سال میں مکمل طور پر جو ہے ایک تیار ہو جاتا ہے کہ ایسوسیٹ انجینئر بن جاتا ہے اور کسی بھی ٹیکسٹائل کمپنی میں جا کر جو ہے پیسے کما سکتا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج کل جو ہے وہ نوکری کا بن چکا ہے ہمارے پاکستان میں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو یہاں پہ 2 آپشنز ہیں. 3 سال میں بچہ جاب کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے اور نیکسٹ فردر اسٹڈیز کے لیے بھی. 3 سال کے بعد ان کو سفائر, کوہ نور, نشاط کہیں بھی جاب مل سکتی ہے, اور یہ جاب ہم خود دلواتے ہیں. ان کے انٹرویوز یہاں پہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اسپیشلی. اس کے علاوہ وہ آگے فردر انجینئرنگ میں ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں. 3 سال کے بعد بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے روزگار کمانے کے قابل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں اسپننگ ہے, ویونگ ہے, یہ کیا, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیے گا اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, طالب علم دیکھ رہے ہوں گے. اسپننگ میں کیا ہوتا ہے, ویونگ میں کیا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو استعمال میں آتے ہیں؟ یہاں ہمارے پاس اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ویونگ کی ہے. جی. اس سے پہلے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسپننگ. اسپننگ میں ہم دھاگے سے دھاگا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس یہاں پہ کپاس ہوتی ہے, کپاس سے دھاگا بنانے کا پروسیس جو ہے وہ اسپننگ کا پروسیس ہے. اسپننگ کا بیسیکلی دھاگا بنانا,
اس کے بعد ہمارا ویونگ کا پروسیس آتا ہے جس میں ہم دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں. کپڑے کے بعد بنانے کے بعد ہمارے پاس پروسیسنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم کپڑے کو رنگ کرتے ہیں یا پرنٹ کرتے ہیں اور اس کی فنیشنگ کر کے تیار کرتے ہیں. دیکھیں اگر موٹا باریک یا مختلف جو موسم ہے اس کا کپڑا بنانا ہو تو اس حوالے سے آپ کو کیسے بچوں کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم دھاگے کا کاؤنٹ استعمال کرتے ہیں. ایک اسپیشل ٹرم ہے کاؤنٹ کے حساب سے دھاگا باریک یا موٹا ہوتا ہے اور اسی حساب سے کپڑا موٹا یا باریک ہوگا. اس کے علاوہ ہم فائبرز کون سا استعمال کرتے ہیں؟ وہ نیچرل ہے، سنتھیٹک ہے، پولیسٹر ہے، کاٹن ہے، وول ہے. مثلا وول ہمارے پاس بریڈوں سے حاصل ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں اس چیز کا پتہ کہ جو وول ہے ہم وول کی شال لیتے ہیں، وول کی جرسیاں سویٹر پہنتے ہیں، وہ بیسیکلی انگورا نسل کی بیڑ ہے اس سے حاصل کرتے ہیں. وہ ایک نیچرل فائبر ہے، اس کو پروسیس کر کے ہم وول حاصل کرتے ہیں. اچھا عثمان بھائی، دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے مشینری پڑی ہے، ہیوی مشینری. کون سی مشینری ایسی ہے جس سے جو ہے طالب علم اگر آتے ہیں تو وہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ بیسیکلی تو کالج جو ہے وہ ایک طالب علم کو تیار کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کمالیہ میں جو ہے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل بڑی ہے، تو اس میں کون سی مشینری ایسی ہے جو یہاں پر بڑی؟ مشینری کے حوالے سے بھی دوستوں کو بتائیے گا کہ یہ مشینری ہمارے پاس پڑی ہے جو کسی دوسرے شہر میں نہیں ہے. اسپیشلی ویونگ کی مشینری جو ہے اور ٹیسٹنگ کی مشینری ایسی ہے جو یہاں پہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اسپیشلی ہماری لومز جو ہیں جس کو ہم عرف عام میں کھڈیاں کہتے ہیں، وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی لومز جو انڈسٹری میں اس ٹائم استعمال ہو رہی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. وہاں پہ بچے اس کو آپریشنل ہیں، انسٹرکشنل ہیں، بچے سیکھتے ہیں اور آگے جا کے ان کو اس کام میں بہت ہنر حاصل ہوتا ہے. اچھا بالکل، عثمان ارشد صاحب کی بات سنی. پرنسپل صاحب کی جانب دوبارہ بڑھیں گے. پرنسپل صاحب بتائیے گا، اگر ایک بچہ 3 سال کا ڈپلومہ مکمل کرتا ہے، اس کو نوکری دلوانے کا، اس کو آگے لے کر جانے کا، یہ لک آفٹر کرتے ہیں نا بچے کو، کیا ہے یہ سب؟ ٹیپٹا کے انڈر اصل میں یہی بات کہنے کے فائدہ مند ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے پلیسمنٹ آفس کہتے ہیں. تو ہمارے پاس باقاعدہ پلیسمنٹ آفیسر موجود ہیں اور ڈپٹی پلیسمنٹ آفیسر موجود ہیں. بچہ جب 3 سالہ یہاں پہ کورس مکمل کر چکا ہوتا ہے نا، ابھی اس کا ایگزام بھی نہیں ہوتا، تو مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے ہمیں ڈیمانڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بچے بھیجیں، کیمیکل ٹیکنالوجی کے بھیجیں، کمپیوٹر انفارمیشن کے بھیجیں، ٹیکسٹائل کے بھیجیں. تو ہمارے پلیسمنٹ آفیسر جو ہوتے ہیں وہ پھر بچوں کا ڈیٹا ان کے پاس بھیجتے ہیں. وہ بچوں کے سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے مارکس کو ہی دیکھتے ہوئے بعض کا 3rd ایئر کا رزلٹ سے پہلے ہی بچوں کو کال کر لیتے ہیں اور الحمدللہ ان کی پلیسمنٹ ہو جاتی ہے، جابز ان کو مل جاتی ہیں بچوں کو، اور کافی معقول جاب ان کو مل جاتی ہیں. پرنسپل صاحب، ماہانہ ایک بچہ اگر DAE کا ڈپلومہ کرتا ہے، ایسوسیٹ انجینئر بن جاتا ہے، ماہانہ ملک میں اور بیرون ملک میں کتنے پیسے کما سکتا ہے؟ اگر تو پاکستان کی بات کرتے ہیں جی، تو پاکستان میں ڈپلومہ ہولڈرز جو منیمم ہے، کم از کم جو ہے 20,000 22,000 سے شروع کرتا ہے اور 2.5 3 4 لاکھ تک الحمدللہ بچے لے رہے ہیں مختلف ٹیکنالوجیز میں ایکسپیرینس کے ساتھ 2 4 5 6 سال گزرنے کے بعد. لیکن اگر آپ فارن کی بات کرتے ہیں، گلف کنٹریز کی اور یورپین کنٹریز کی اور دوسرے کنٹریز میں، تو یہ تو پھر اس کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. ڈالرز میں یا مطلب یوروز میں کہنے کی سیلریز ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچے 10 10 12 12 لاکھ روپے تک سیلریز لے رہے ہیں جسٹ ڈپلومہ ہولڈر 3 ایئرز اسٹڈی آفٹر میٹرک. اس میں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ ہمارے پاس کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کیمیکل ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی، تو ہمارے پاس اسپیشلائز فیلڈ ہے ہی الحمدللہ کہ بہت زیادہ. تو اس میں آپ کس جو کمالیہ کے لوگوں کے لیے میں مطلب ریکویسٹ بھی کرتا ہوں آپ کے تھرو، پہلے بھی کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ کالج ضرور وزٹ کریں. جن کے بچے 9th میں پڑھ رہے ہیں، 10th میں پڑھ رہے ہیں یا بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہمارے پاس بچیاں بھی الحمدللہ موجود ہیں، تو وہ پیرنٹس اور بچے، اور ایز ویل ایز آئی ریکویسٹ ٹو دا ٹیچرس کہ جو علاقے کے ٹیچرز ہیں جنرل ایجوکیشن میں، چاہے وہ PST کالج میں ہیں یا دوسرے اسکولوں میں ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمیں مطلب وہ میزبانی کا موقع فراہم کریں اور ادارے کی یہ سہولیات جو آپ کو میں نے دکھائی ہیں وہ ایک دفعہ دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ گورنمنٹ نے کتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کیا ہے ان کے لیے، لیکن وہ لوگ اس لحاظ سے اس سے مستفید نہیں ہو رہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ بچے وزٹ کریں اور اس سے مستفید ہوں اور ہائر اسٹڈیز کے لیے بھی تیار ہوں، ساتھ میں سروسز بھی کریں. جی، یہ ٹیکسٹائل کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر لیبز ہیں، لیبارٹریز بنائی گئی ہیں، ڈیجیٹل لیبارٹریز آپ نے کہا ہے کہ ہم فنکشنل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ اور بچوں کو جو ہے جو ٹیکسٹائل کے علاوہ جو ہے جس میں کمپیوٹر کورسز وغیرہ ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کالج میں اکثر جو ہے شارٹ کورسز بھی کروائے جاتے رہے ہیں، ان کی ذرا افادیت اور ان کے فائدے بھی جو ہے طالب علم کو بتائیے گا. جی، جو 3 سالہ DAE کورسز کے علاوہ جو میٹرک پاس اسٹوڈنٹس کے لیے ہی آفر ہم کرتے ہیں، کچھ FS کے اسٹوڈنٹ بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں،
ہمارے پاس شارٹ کورسز جو ہیں وہ کئی قسم کے ہیں جو کہ سال کے مختلف کہہ لیں کہ مہینوں میں آفر ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں MSIT ہے, اس میں CCA ہے کمپیوٹر اپلیکیشنز کے حوالے سے ہی, اس میں انگلش لینگویج کورس ہے, چائنیز لینگویج کورس ہے, ایون ہم اسے کہہ لیں کہ ڈرائیونگ کورس ہم کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل اسپننگ آپریٹر مشین ہے. تو بے شمار شارٹ کورسز ہیں جو ہم گاہے بگاہے بچوں کے لیے آفر کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے PST کالج سے بچے آتے ہیں ہمارے پاس, MA MSc کیا ہوا بچے وہ آتے ہیں. آپ اندازہ کر رہے ہیں اسی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کہہ لیں کہ اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ بچہ ایک MA MSc کرنے کے بعد بھی وہ فیل کرتا ہے کہ مجھے شارٹ کورس کرنا چاہیے 6 مہینے کا. لیکن ہمارے جو 36 مہینے کا کورس کرنے والے بچے ہیں وہ تو بہت زیادہ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ ان بچوں کی نسبت سے جو شارٹ کورس کرتے ہیں. تو لہذا شارٹ کورسز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی ہم گاہے بگاہے کہہ لیں کہ ایڈ چلاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو متحرک کرتے ہیں کہ وہ بھی آگے ایڈمیشن لیں. اور بے شمار بچے الحمدللہ اس علاقے کے شارٹ کورسز کر کے گئے ہیں اور ان کی پلیسمنٹ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان کی پلیسمنٹ بھی ہم الحمدللہ کرواتے ہیں یہاں سے. پرنسپل بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے دوسرے کالجز کی نسبت گورنمنٹ نے اتنا پیسہ لگایا ہے ٹیکنالوجی کالجز پر, جہاں بھی ہیں تعداد بہت کم رہتی ہے, اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, یا یہ کیا میسیج دیں گے آپ والدین کو اور اساتذہ کو؟ آخر میں پلیز بتائیے. میری باتوں سے آپ کو یہ میرا خیال ہے کہ ظاہر لگنا بھی چاہیے کہ شاید یہاں پہ داخلہ نہیں ہو رہا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سال کرونا کی صورتحال کی وجہ سے تمام کے تمام کالجز میں انکلوڈنگ جنرل ایجوکیشن کالجز لائک PST اینڈ ادرس. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بڑا کم جو ہے ٹیکنالوجی کالج کی جانب آتے ہیں, کیونکہ ٹیکنیکل کالج بھی بنے ہوئے ہیں, ٹیکنالوجی کالجز بھی ہیں, لیکن انہوں کو ڈفرینس نہیں پتہ, ان کو سمجھ میں نہیں لگتا. جو نا عام لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں, اگر دیکھیں اگر ایک میٹرک سے بچہ نکلتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کرنا کیا ہے, ان کے لیے کوئی ایک خاص شارٹ میسیج؟ جی میں ان بچوں کے حوالے سے اور ان کے پیرنٹس کے حوالے سے میں نے میسیج پہلے بھی جیسے کہ دہرایا ہے کہ سمپلی ایک اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. میں نے اسی لیے ریکویسٹ آپ سے کی ہے, میڈیا والے دوست جو ہیں, اپنے ٹیچرز ہیں, پیرنٹس ہیں جن کے خاص طور پہ بچیاں 9th میں پڑھ رہے ہیں اور وہ میڈیکل میں نہیں جانا چاہتے, صرف ایک فیلڈ. اگر وہ میڈیکل میں نہیں جانا چاہتے تو اس سے بڑھ کے بہتر ان کے لیے کوئی میدان نہیں ہے, کوئی فیلڈ نہیں ہے کہ وہ GCT کمالیہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کمالیہ میں ایڈمیشن لیں. ہائر اسٹڈیز کے لیے بھی راستے کھلے ہیں اور اپنے سروسز کے لیے بھی راستے کھلے ہیں, اور نوکری ہم انشاءاللہ دلوائیں گے ان کو. نوکری وہ کریں اور ساتھ ساتھ اسٹڈیز کریں, مطلب کہہ لیں کہ دونوں ہی کام ان کے ہو جائیں گے انشاءاللہ ایٹ اے ٹائم. آج بالکل جیسے کہ آپ نے پرنسپل محمد یونس, وائس پرنسپل شکور عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انجینئرز بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. ایک اچھا کالج ہے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی, جس میں بڑی تعداد میں جو ہے جو طالب علم جو ہے میٹرک کے بعد یہاں پر آتے ہیں یا FA FSC کے بعد یہاں پر آتے ہیں, ان کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے ملک کے لیے جو ہے ابھار کر جو ہے ایک اچھے ڈپارٹمنٹ میں لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنا روزگار بھی کما سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کالج میں کون کون سے ڈپلوماز کروائے جاتے ہیں اور کتنے ان کا دورانیہ ہے. 3 سال کے بعد جو ہے ایک جاب بھی اچھی دلوائی جاتی ہے جس میں لاکھوں روپے جو ہے طالب علم جب ایک ایسوسیٹ انجینئر بن جاتا ہے تو وہ کما سکتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ایسی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارا پیج اور چینل کو ضرور لائک کیجیے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.